یہ قرآن کافروں اور مشرکوں کے لیے بھی رحمت ہے، کافروں اور مشرکوں کے لیے بھی۔ کیسی رحمت؟ ذرا حدیث سنیے توجہ کے ساتھ۔ صحیح البخاری کتاب التفسیر باب قوله یا عبادی الذین اسرفوا، حدیث نمبر 4810 بخاری کی حدیث۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ان اناسا من اہل الشرک كانوا قد قتلوا واكثروا وزنوا واكثروا، فرماتے جو مشرک تھے نا، انہوں نے بڑے قتل کیے، بڑے زنا کیے، بڑی نافرمانیاں کی۔ اس حالت میں فاتوا محمد، صحیح بخاری کی حدیث پیش کر رہا ہوں، وہ مشرک کافر مل کر میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ کے پاس آ کر آپ سے عرض کرتے ان الذی تقول وتدعو الیہ لحسن، اے اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کی طرف بلاتے ہیں نا، آپ کی دعوت بڑی اچھی ہے، آپ کی دعوت لحسن بڑی خوبصورت ہے، لیکن ایک ساڑی شرط ہے۔ وہ کیا ہے؟ توجہ کرنا ذرا، گناہگاروں، غلطیاں کرنے والوں، زندگی میں کبھی رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ کافر آئے، مشرک آئے، قرآن ان کے لیے بھی رحمت۔ تیسرا یہ فائدہ، بڑے قتل کیے، بڑے زنا کیے، بڑی نافرمانیاں کی، نبی پاک کی خدمت میں آئے، کہنے لگے تمہاری دعوت بہت اچھی ہے، لیکن ایک شرط یہ ہے لو تخبرنا، اگر آپ ہمیں یہ فائنل بتا دیں کہ اللہ پچھلے گناہ معاف کر دے گا تو ہم مسلمان ہو جائیں، پچھلے گناہ کفارہ بن جائے۔ لو تخبرنا ان لما عملنا کفارتن، جو کچھ ہم نے کیا ہے اگر وہ گناہ ختم ہو جائے تو ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ابھی یہ سوچ رہے تھے، میرے اللہ نے قرآن اتار دیا، اللہ نے قرآن اتارا۔ صحیح بخاری شریف جبریل آتے اللہ کا قرآن لے کر، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جناب جبریل آئے، اللہ کا قرآن لے کر، رحمت بن کر، اور کافروں کے لیے وسیلہ نجات بن کر۔ قرآن اترا، اللہ کے قرآن کی آیات اتری، سورہ فرقان کی آخری آیات اتری۔ اللہ فرماتے ہیں والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے اور کسی آدمی کو ناحق قتل نہیں کرتے سوائے حق کے۔ اور وہ حق کیا ہے؟ کسی مسلمان کو 3 صورتوں میں قتل کرنا جائز ہے، وہ بھی میرے اور آپ کے لیے نہیں، حکومت وقت کے لیے۔ مجھے اور آپ کو قانون ہاتھ میں لینے کی قطعاً اجازت نہیں۔ قرآن نے کہا الا بالحق، حق کے ساتھ، اور وہ حق 3 چیزیں:
کوئی بندہ کسی بندے کو قتل کر دے، اس کے بدلے میں عدالت اسے قتل کی سزا دے گی، اور اسی طرح کوئی شادی شدہ ہو کر زنا کر لے، اس کو پتھر مار کر حکومت وقت، جو بھی حکومت ہے اسلامی حکومت، لوگوں کے سامنے پتھر مار مار کر رجم کر دے گی۔ اور تیسرے نمبر پر جو کلمہ پڑھ کے پھر کافر ہو جائے، ساری زندگی مسلمان نہ ہو تو کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی زور نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن جب کلمہ پڑھ کے پھر ریٹرن ہوا تو فرمایا اس کو قتل کر دو۔ یہ تین صورتیں ہیں۔ فرمایا حق کے علاوہ وہ کسی کو قتل نہیں کرتے، ولا یزنون، زنا بھی نہیں کرتے، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، تو جڑا بندہ یہ سارے کام کرے گا انہوں عذاب ملے گا، وہ جہنم میں جائے گا، اللہ اس کا عذاب دگنا کرے گا۔ لیکن آخر میں اللہ نے کیا خوشخبری سنائی، توجہ کرنا، الا من تاب، وہ گناہگاروں، سیاہکاروں، غلطیاں کرنے والوں، نافرمانیاں کرنے والوں، توجہ کرنا، قرآن کس طرح رحمت بن کر آیا، صرف میرے اور آپ کے لیے نہیں، کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے بھی رحمت بن کر آیا۔ صحیح بخاری کی حوالے سے بات کر رہا ہوں، اللہ نے قرآن اتارا، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، ہاں جو بندہ سچی توبہ کر لے، سچی توبہ، تو سچی توبہ کی امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے 4 شرطیں بیان کی ہیں۔ کتنی؟ 4 شرطیں سچی توبہ کی۔ سب سے پہلے ترک گناہ، جو گناہ کر رہے فوراً اس کو چھوڑ دے۔ دوسرے نمبر پر ندامت، افسوس کرے کہ سب کچھ تو اللہ نے دیا ہے، میں اس کی نافرمانی کر رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، ندامت، ترک گناہ اور ندامت۔ اور تیسری شرط ہے عزم، عزم کیا؟ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم، ہمیں 100 باری ہو جاوے لیکن توبہ کر لیں گے، رب نے وعدہ کرنا اللہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ ترک گناہ 1، ندامت 2، عزم 3، اور چوتھی شرط ہے اگر کسی بندے کے ساتھ ظلم کیا تو اس سے بھی معافی مانگے، اس کا حق اس کو ریٹرن کرے، واپس کرے، اس کو راضی کرے۔ یہ 4 حق ہو جائیں پورے تو توبہ، سچی توبہ۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں، ہاں جو بندہ سچی توبہ کر لے اور نیک ایمان بھی لے آئے، نیک عمل شروع کر دے، کائنات کے رب نے کس طرح اعلان کیا، اللہ کا قرآن کس طرح رحمت بنا، عرش سے آواز آئی، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ، توجہ کرنا، قرآن کو توجہ سے سننا، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سیئاتہم حسنات، اور دنیا کے گناہگاروں، سیاہکاروں، اللہ فرماتے ہیں سچی توبہ تم کر لو، میں زندگی کے گناہ معاف ہی نہیں کروں گا اور کو نیکیاں بنا دوں۔ کتنا بڑا پیکج ہے، اللہ اکبر اللہ۔ فرشتوں کو دفتر کی کچھ خبر نہیں، فرشتوں کو دفتر کی کچھ خبر نہیں، وہ گناہوں کو عبادت بنا دیتا ہے۔ فرشتوں کو دفتر کی کچھ خبر نہیں، تیری سچی توبہ سے نا، فرشتوں کو دفتر کی کچھ خبر نہیں، وہ گناہوں کو عبادت بنا دیتا ہے۔ آگ اور جہنم کو کیا زور ہو، وہ تو آتش میں جنت، سبحان اللہ،
وہ کدی رب نو یاد تے کریا کرنا. فرشتوں کو دفتر کی کچھ خبر نہیں، وہ گناہوں کو عبادت بنا دیتا ہے، آگ اور جہنم کو کیا زور ہو، وہ تو آتش میں جنت بنا دیتا ہے، وصل اور جدائی میں کیا زور ہے، وہ کم بھی اذنی سنا دیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ کی رحمت. اللہ قرآن کی دوسری آیت اسی حدیث میں ہے. اسی حدیث میں ایک آیت یہ اتری اور دوسری اللہ رب العزت نے سورہ زمر کی آیت نمبر 53 اتاری. جبریل آئے فرماتے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ. جبریل آئے، اللہ کا قرآن لے کر آئے، محبوب کی طرف اللہ کا میسج لے کر آئے. کہا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے بندوں کو کہہ دیجئے وہ بندے جنہوں نے ظلم کیا، اپنی جانوں پر نافرمانی کر کے ظلم کیا، زنا کر کے ظلم کیا، نافرمانیاں کر کے ظلم کیا، چوریاں ڈکیتیاں کر کے ظلم کیا، بہت بڑے گناہوں کے انبار لگ گئے. اللہ فرماتے لا تقنطوا من رحمت اللہ، فضل حرام قدر حرام جد قدر کرتے آوے، کٹے رلیاں تے چکڑ پریاں نو پکڑ کلیجے لاوے. یہ قرآن کا فائدہ، قرآن کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا. کبھی زندگی میں مایوس مت ہونا. اللہ کی رحمت تمہیں بلا رہی ہے. اللہ کے دربار میں آؤ. دفتر میں بیٹھے ہو، گھر میں بیٹھے ہو، رات اور دن کا کوئی لمحہ ہے، بس میرا برس سچی صلح کر لو نا. اللہ کی قسم، اللہ منٹوں سیکنڈوں میں بندے کی زندگی بدل کے رکھ دیتا ہے. آنکھوں سے آنسو نکالو، جے نہیں نکلتا تو رونے والا منہ بندہ بنا لے، رونے والا منہ بنا لو. رب نو بھی بڑا پسند ہے. اور اللہ سے دعا کرتے رہو اللہ میرے کول عیباں دے انبار، اللہ میرے کول عیباں دے انبار، اللہ تیری صفت ستار غفار. اللہ تینوں تو رب نو منانا نہیں آندا، ساڈے نوں تے بچے ہی چنگے نے. دو تین دفعہ روندے نے، ماں پیو کو جو مرضی لے لیندے، رو ہی جاندے پاپا یہ لینا ہے یہ لینا ہے یہ لینا ہے. سچی بات ہے. میرا بیٹا نا چھوٹا، دعا کرو اللہ نظر بد سے بچائے، آمین کہہ دو. اللہ حافظ عالم قاری بنائے، با عمل بنائے، تو تواڈے بھی سارے بچے نو اللہ با عمل بنائے، نیک بنائے. میں اکثر کالج سے آتا ہوں، اکثر باوضو بھی ہوتا ہوں الحمدللہ. زور کا وقت ہوتا ہے، وہ مجھے اندر نہیں آنے دیتا. ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ایسے ہو، وہ کھڑے ہو جاتا بائک کے آگے، مجھے بیگ وہ لیپ ٹاپ والا بیگ اتار کے اندر بھیجنا پڑتا ہے، کہتا نہیں ابھی جانا ہے. اور الحمدللہ جانا بھی کہاں؟ مسجد میں، کہیں اور نہیں. پاپا ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر، مسجد میں لے. اس کو مسجد کے راستے کا پتہ ہے، مسجد جاتا ہے. نماز تو بچوں نے جیسی پڑھنی ہوتی، 5-10 منٹ گزارے واپس آ جاتا. میں حیران ہوتا ہوں، کبھی کبھی بھوک بھی لگی ہوتی ہے، کام بھی ہوتا ہے، کہتا نہیں جانے دینا. تو ساڈے نوں بچے بھی چنگے ہوئے نا، جنہیں ماں پیو نوں منا لیندے نے، تو اسی رب نوں منا نہیں سکتے. اللہ اکبر. اللہ رب نو آخیا کر
میرے کول ایبام دے انبار اللہ تیری صفت ستار غفار اللہ گناہگار عاجز بے بس بیچارہ مگر تیری رحمت دا مولا سہارا۔ اللہ سے مانگو اور جب مانگو گے جیسا مانگو گے جو جائز چیز مانگو گے اللہ انشاءاللہ اپنی رحمت سے عطا کریں گے۔ قرآن کے فوائد اتنے زیادہ، ایک فائدہ قرآن کا یہ بھی ہے